سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر سے. آج ہماری گفتگو اسی سوال کے متعلق ہوگی. وہ سوال کیا تھا؟ یہ صحابی رسول اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ من نجا، اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری نجات کس چیز میں ہے، ہماری کامیابی کس چیز میں ہے، کہ ہم یہ کام کریں تو ہم اس سے نجات پا کر جنت کا راستہ آسان کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس صحابی کو 3 چیزیں بتائی. نمبر 1 کہ اے میرے صحابی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھ. نمبر 2 وابکی علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں پر رویا کر. ان میں سے پہلا کیا تھا؟ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو روکے رکھ. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کر. ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہا کر. یہ 3 اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو بتائے کہ یہ 3 کام کرو تم نجات پا جاؤ گے. پہلا کیا تھا؟ ان تینوں کے متعلق مختصر سی گفتگو کریں گے کہ تینوں باتیں ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہم اس پر عمل بھی کریں، اور جو وقت ہے اس کے اندر یہ تینوں باتیں ہم سمجھ کے یہاں سے اٹھیں. سب سے پہلی بات کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ. یہ زبان اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جہاں اللہ کی دوسری نعمتیں ہیں وہاں اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر ان سے پوچھیں کہ جن کو اللہ نے یہ دی ہے لیکن یہ چلتی نہیں ہے، اس کے بولنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ اس کی قدر ان سے پوچھے جن کو اللہ نے یہ دی ہی نہیں. مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البلد کے اندر فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے آپ کو 2 آنکھیں عطا نہیں کی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیا آپ کو اللہ نے کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی نعمت اور یہ قدر والی چیز ہے. اللہ نے سب کو عطا کی ہے تقریباً. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم سب تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر تو صحیح چلے گی تو ہم بھی صحیح چلیں گے. تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اور اگر تیرے اندر ٹیر پن آ گیا تو ہمارے اندر بھی ٹیر پن آ جائے گا. یہ جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، یہ ان کا سب کا دار و مدار اس زبان پر ہے. یہ اگر صحیح رہے گی تو انسان پورا کا پورا صحیح رہے گا. اگر اس کے اندر ٹیر پن آ گیا تو پھر انسان پورا کا پورا ٹیڑھا ہو جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرماتے تھے کہ یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، کہ اے زبان، تو اچھی گفتگو کیا کر، تو بھلائی والی گفتگو کیا کر، تو محفوظ رہے گی، اور برائی والی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ. واسکت عن شر تسلم،
جو بری گفتگو ہو اس سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ، من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تجھے یہ زبان کسی ندامت، کسی شرمندگی کا سامنا کرائے۔ یہ زبان انسان کو بلند بھی کر سکتی ہے، یہ زبان انسان کو زمین کے اندر پچھاڑ بھی سکتی ہے، یہ زبان انسان کو اوپر بھی لا سکتی ہے، یہ زبان انسان کو نیچے زمین کے اندر بھی گاڑ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے کہ جو اس کے منہ میں آتا ہے یہ منہ سے بول دیتا ہے، یہ سامنے والے کو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اپنے دل میں نہیں رکھتا، دل کا بڑا صاف ہے، یہ سچا بندہ ہے۔ لیکن وہ سچا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اخلاق کے دائرے میں سب سے کمتر ہے، اس کے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس پوری کائنات میں آپ یا کوئی بھی انسان اللہ کے پیغمبر سے سچا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے؟ آج یہ بندہ کہتا ہے میں زبان کا کھلا ہوں، جو منہ میں آتا ہے کسی کی عزت، کسی کا ادب، کسی کا احترام نہیں، سامنے والے کی زندگی کو جہنم بنا ڈالو۔ 10 آدمیوں کے بیچ میں جو آ رہا ہے بول دو اس کو منہ پر، یہ آپ کی سچائی ہے۔ آپ ہوں گے سچے، لیکن آپ اخلاق کے دائرے میں بالکل زیرو پر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سچے تھے، کیا کبھی انہوں نے کسی کی تذلیل کی زبان سے؟ کئی معاملات ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر کی سیرت پڑھیں، کافروں منافقوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا کیا سلوک تھا۔ پھر آج انسان کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میری زبان کھلی ہے، جو آتا ہے منہ میں کہہ دیتا ہوں۔ انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن یہ اخلاق اسلام کی چھت ہے۔ اگر چھت نہیں ہے تو یہ بنیادیں، یہ سائٹیں ساری کمزور ہوتی ہیں، چھت کے بغیر انسان پورا نہیں ہے۔ تو اخلاق انسان کی چھت ہے، اسلام کی چھت ہے۔ اس اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنی زبان کا استعمال کریں، ادب کے دائرے میں رہ کر سامنے والے سے بات کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، عیش و عشرت دی ہے، تو آپ سامنے والے کو کمتر نہ سمجھیں، اپنی زبان سے اس کی زندگی کو جہنم نہ بنائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں جو ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ انسان زبان سے چغل خوری کرتا ہے، غیبت انسان زبان سے کرتا ہے، بہتان بازی انسان زبان سے لگاتا ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا ہو تو زبان سے اچھالتا ہے، کسی کی عزت پر تہمت لگانی ہو، گالیاں دینی ہو، اسی زبان سے انسان کرتا ہے۔ یہ زبان سمجھ لے اگر انسان کے صحیح ہے تو انسان پورا کا پورا صحیح ہے۔ اگر اس زبان میں تھوڑا سا ٹیر پن آ گیا، انسان کی زبان تھوڑی سی پھسل گئی، انسان پورا پھسل کے برباد ہو جائے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ معاذ۔ سیدنا معاذ نے فرمایا کہ یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے معاذ، سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں گھسیٹے جائیں گے وہ اس زبان کی وجہ سے گھسیٹے جائیں گے۔ اوندھے منہ انسان گھسیٹا جائے گا جہنم میں، کس وجہ سے؟ صرف اپنی زبان کی وجہ سے۔ اخلاق، زبان اس کی درست نہیں ہے تو وہ اوندھے منہ گھسیٹ کر فرشتے اس کو جہنم میں داخل کریں۔ تو آپ اپنی زبان کو، میں اپنی زبان کو ایسا بناؤں، ہم سب مل کر اپنی زبان، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ نہیں ہے، ایک کامل مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے وجود سے سامنے والے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہے۔ جو مسلمان ہونا چاہیے وہ مسلمان آپ اور میں نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے،
اہل السنہ کے امام ہیں جو وہ بیمار ہیں اپنی زندگی کے آخری وقت میں، بڑے علیل ہیں، کمزور ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے پھر وہ اگر اپنے بیڈ پر ہو، تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں جو اسے معلوم نہیں ہوتا، لا علمی میں نکلتی ہو، تکلیف کی وجہ سے انسان کی نکلتی ہے، انسان کو نہیں پتا کہ اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، تو ان کی عیادت کرنے طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ وقت محدث ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کی عیادت کرنے آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں. دیکھیں ایک محدث کا دوسرے محدث کی تربیت کرنے کا انداز دیکھیں، ایک محدث دوسرے وقت محدث کی تربیت کیسے کر رہا، اس کو سمجھا کیسے رہا. اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم وقت کے امام ہو، وقت کے محدث ہو، نہیں. معلوم ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ آواز ان کی کیسے آ رہی ہے، بیماری میں آ رہی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ نے کچھ باتیں کی، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ نے 2 نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا، جو بھی کرتا ہے انسان، وہ فرشتے اس کا لکھ لیتے ہیں، اس کے دفاتر تیار ہو رہے ہیں قیامت کے لیے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سمجھ گئے اس آیت کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ جو فرشتے بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی زبان سے ایک الفاظ بھی نکلتا ہے، اگر انسان اپنی زبان سے آہ کا الفاظ بھی نکالتا ہے تکلیف میں، فرشتے اسے بھی لکھ لیتے ہیں. اللہ قیامت کے دن بندے سے یہ بھی پوچھے گا کہ تو نے یہ الفاظ کیوں اپنی زبان سے نکالا تھا. پھر میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ انجانے میں یا جان کر اپنی زبان سے کتنی باتیں نکال دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے 5 منٹ کے اندر ہمارے دفاتر فل ہو کے قیامت کے لیے پہنچ جاتے ہیں آسمانوں پر. اگر انسان اپنی زبان سے ایک الفاظ بھی نکالتا ہے، فرشتوں کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس کی پکڑ کرے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے بتا تو نے یہ کیوں کہا تھا، تیری زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلا تھا، پھر میں اور آپ وہاں پھنس جائیں گے، میں اور آپ وہاں آگے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ کے سوال کا جواب میں اور آپ نہیں دے سکتے. اسی طرح دوسری نصیحت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کی تھی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہے، اپنے گھر سے باہر مت نکلو، ضرورت کے تحت نکلو، اس کے علاوہ نہیں نکلو. اسامہ بن زید اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے محلات پر چڑھے اور فرمایا کہ میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہم وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. فرمایا میں آسمانوں سے تمہارے گھروں پر فتنوں کی ایسے بارش دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے آسمانوں سے گرتے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے آسمانوں سے ایسے گر رہے ہیں. آج دیکھیں انسان کون محفوظ ہے فتنوں سے؟ پاؤں پاؤں پہ فتنے موجود ہیں، اور انسان خاص طور پر یہ نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہے. کئی فتنے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ستکون فتن، ان قریب فتنے آئیں گے جن میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہے. یعنی انسان اپنے گھر میں محفوظ ہے، باہر انسان نکلے گا فتنے میں تباہ ہو جائے گا، فتنے میں برباد ہو جائے گا. اور آج سے انسان اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سب سے بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ LCD، یہ سب سے بڑے فتنے ہیں جو آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایک آدھا انسان جو اس برائی سے بچا ہوا. ورنہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ LCD، یہ اسکرینیں، یہ ہر گھر میں موجود. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے سب سے بڑا نقصان آپ کی تربیت کا ہو رہا ہے.
آپ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے بچے صرف پل رہے ہیں، صرف بڑے ہو رہے ہیں، کوئی ان کی تربیت نہیں ہو رہی۔ یہ بڑا فتنوں کا وقت ہے۔ انسان اس قدر مبتلا ہو چکا ہے فتنوں میں کہ نوجوان نسل کو اگر دیکھا جائے انسان، تو یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب، انسان یوٹیوب کھولتا ہے تو اس میں اچھائی کم، برائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ریموٹ آپ کے بچے کے ہاتھ میں، چینل تبدیل کر رہا ہے، کوئی برائی آ گئی سامنے، آپ کے بچے نے ہٹا دیا، آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ ہوشیار ہو گیا؟ نہیں، آپ کا بچہ برباد ہو گیا۔ اس کو کیسے معلوم کہ یہ برائی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ یہ ٹی وی کے اندر یہ برائی ہے، ریموٹ سے اس کو ہٹا دو؟ جب آپ کے ساتھ وہ بیٹا تھا، آپ نے دیکھا تھا، آپ نے اس کو ہٹایا تھا، اس چینل کو آپ نے تبدیل کیا تھا، اس بچے نے وہ بات وہاں سے کلک کی ہے کہ جب میرے ابا نے اس کو تبدیل کیا ہے تو یہ برائی ہے، میں بھی اس کو تبدیل کروں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب وہ اکیلا ہوگا اس کو تبدیل نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا کہ ابا نے کیوں ہٹایا تھا اس کو۔ یہ فتنے ہیں، انسان اس کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ آپ کی نسلیں برباد کر رہے ہیں، یہ دیمک کی طرح آپ کی نسلوں کو کھا رہے ہیں یہ فتنے۔ اپنے گھر میں رہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ نے جس رعیت کا حاکم بنایا، اللہ اس سے سوال کرے گا۔ ایک مرد ہے، اس اپنے گھر کا حاکم ہے، اس کے متعلق، بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق اللہ اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ایک عورت ہے، اپنے گھر کی رعیہ ہے، اپنے گھر کی بڑی ہے، شوہر کے جانے کے بعد اس نے اپنی عزت کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، اللہ اس سے بھی پوچھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کا لحاظ رکھے، خیال رکھے کہ وہ صبح کام پہ جا رہا ہے، رات کو آ رہا ہے، اس کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیا وہ صرف دنیا کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، عشرت کما رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں دین کی کوئی بات نہیں؟ کیا کہیں میرے اور آپ کے گھر کا یہ حال تو نہیں؟ یقین جانے بڑے فتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 بار اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو فتنوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نیک شخص، کامیاب شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچ گیا، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ پھنس گیا۔ جو فتنوں میں مبتلا ہو گیا وہ پھنس گیا، پھر اس کے لیے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ کس سے؟ فتنوں سے۔ کون سے فتنے؟ جو ظاہر ہے یا جو باطن۔ اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یقین جانیں یہ اتنے فتنے ایسے گندے، ایسے غلیظ، اتنے خراب فتنے ہیں کہ انسان کے عقیدے کو، انسان کے ایمان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو سکتا ہے۔ یہ فتنے اس قدر خطرناک ہیں، یہ فتنے انسان کے دل پر حملہ کرتے ہیں نا، پھر انسان کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ عبادت کریں فتنہ کے دور میں، جتنا ہو سکے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ یقین جانیں نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار ان کی پابندی کریں، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے ایمان کا، اپنے تقوی کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنے تقوی کو چیک کریں کہ آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کا تقوی کتنا ہے۔ یہ دنیا کی حرص، یہ دنیا کی مال و دولت کی خواہشات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی قیمت اگر آپ جان لو، سمجھ لو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس دنیا کی قیمت کیا ہے، تو کوئی شخص اس دنیا کی تمنا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تیسری بات، وقت بہت کم ہے، اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلتا ہوں۔ تیسری بات کہ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رونا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ لا یلج النار بکا من خشیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا. غور سے سنیے حدیث. اس شخص پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا کہ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا ہو. کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. اللہ نے اگر قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے پکڑ لیا کسی ایک گناہ پر تو میری کیا حالت ہوگی. اللہ نے اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میری کیا حالت ہوگی. اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ حتی یعود اللبن فی الزرع. یہ مثال دی اللہ کے پیغمبر نے کہ جس طرح ایک جانور کے تھن سے دودھ نکالا جائے اس کے بعد وہ دودھ اس تھن کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بندہ اس جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ لا یلج النار بکا من خشیت اللہ، کہ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈر گیا، رویا، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. کس طرح حرام کرے گا؟ کہ جس طرح بھینس کے یا جانور کے تھن سے دودھ نکلا ہو وہ دودھ تھن کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بندہ اللہ کی جہنم میں نہیں جا سکتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان پریشان لگا ہوا ہوگا، ایک ہی سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ. انسان پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں میں پڑا رو رہا ہوگا کہ اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین. آج سورج ہزاروں میل دور ہے لیکن انسان باہر نہیں گھوم سکتا، اتنی گرمی ہوتی ہے. اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو سوچیں میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی. اللہ اپنے عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب فرمائے گا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اکیلے میں تنہائی میں رات کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے. اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں. 2 قطرے، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز بھی پیاری نہیں جس طرح اللہ کو یہ 2 قطرے محبوب ہیں، پیارے ہیں. وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک خون کا قطرہ، جو اللہ کی راہ میں انسان جہاد کرنے جاتا ہے اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ کو وہ خون کا قطرہ سب سے زیادہ محبوب ہے. دوسرا وہ قطرہ جو آنکھ سے انسان کے نکلتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. انسان نہیں سمجھتا لیکن اللہ کو انسان کا بہت خیال ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان روئے گا، قطرہ نکلے گا آنکھ سے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. اللہ کو یہ قطرہ بڑا محبوب ہے، دنیا کی آخرت کی ہر چیز سے اللہ کو یہ قطرہ بڑا محبوب ہے جو انسان کی آنکھ سے آنسو کا نکلتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کو حرام کر دیا. جہنم کی آگ ان آنکھوں کو نہیں چھوئے گی. اگر میرا اور آپ کا عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا تو یہ بات میں اور آپ سمجھیں گے، سنیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان ہے اور یہ فرامین کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ سچ ہی ہوں گے. وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک آنکھ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں پہرا دے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. دوسری آنکھ کون سی ہے؟ کہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہو. مجھے اور آپ کو رونا نہیں آتا، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا، ہماری رونے جیسی شکلیں بھی اللہ کے سامنے نہیں بنتی. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارا سب کا یہی معاملات ہے، ہر انسان پریشان. اس کی پریشانیوں، کیوں اتنی پریشانیاں؟ کہ انسان اللہ کے دین سے دوری اختیار کر کے بیٹھے. اس قرآن مجید کو پڑھیں، آپ کی ہر مشکل کا حل اس کے اندر موجود ہے. وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ تفصیلی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.